آقا نے فرمایا کیف بکم اذا رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا، میری امت کا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب برائی کو اچھائی سمجھے گی، اچھائی کو برائی سمجھے گی۔ یہ حضور نے خبر دی، کرے گی گناہ میری امت اور سمجھے گی بڑے ثواب کا کام کر رہی ہے۔ اور اس کا رنگ ہم نے رمضان شریف میں دیکھا ہے، لونڈیاں بٹھا دی گئی علماء کے انٹرویوز کے لیے، کسی بھی مسئلے پر نا کوئی ٹاپک رکھ کے آگے میک اپ کر کے جوان لڑکیاں بٹھا دی گئی، آگے علماء بیٹھے ہیں، اور علماء بھی تو اسی طرح کے ہیں، بلیک شیپ تو ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، تو وہ لڑکیاں ان سے سوال کر رہی ہیں اور وہ جواب دے رہے ہیں۔ اور پھر کیا کیا چینل والوں نے؟ وہی لونڈیاں جنہیں دین اسلام کا کوئی حیا نہ تھا، غیرت نہ تھی، جب عید والے دن فلمی شو چلے ہیں تو انہی کو وہاں میزبان بنا دیا، انہی کے دوپٹے اترے ہیں، انہوں نے میک اپ کیے، وہ جو تھوڑا سا حیا نظر آ رہا تھا چہرے پر رمضان میں، عید والے دن وہ بھی اتار کے سامنے آ گئی، تاکہ نئی نسل کو یہ پیغام ملے کہ اسلام تو یہی تھا جو انہوں نے سمجھا دیا، اسلام میں تو کوئی پابندی نہیں۔ اب اس طرح کے سیکولر لوگ، بے دین لوگ دین مصطفیٰ کا تعارف کروا رہے ہیں۔ اسی طرح ناکے بڑھنے والی ٹی وی پر میک اپ کر کے آتی ہے، اور بنانے والے فلمیں بے حیا وہ ناکے مصطفیٰ بڑھ رہی ہے، وہ کبھی کیمرہ اس کے ہونٹوں پہ فوکس کر رہے ہیں، کبھی اس کے ہاتھوں کی مہندی دکھا رہے ہیں، کبھی اس کے سائڈ پوز دکھا رہے ہیں، اور وہ گھر سے چلی ہے کہ مجھے نعت کے لیے بلایا گیا، میں آقا کی شناخانی، وہ سمجھ رہی ہے میں حلال کر رہی ہوں، شراب کا کام کر رہی ہوں، اور میرے آقا نے فرمایا کرے گی گناہ میری امت اور سمجھے گی شراب کا کام کر رہی ہے، کرے گی برائی اور سمجھے گی نیکی کر رہی ہے۔ یہ آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا آپ نے؟ یہ صورتحال ہے۔ 57 ملکوں میں میرے رسول کا دین پردیسی ہو گیا، لاوارث ہو گئے، کوئی اسے سینے لگانے کے لیے تیار نہیں۔ کنجر قسم کے لوگ، بے حیا، بے غیرت، بے حس لوگ اور سیکولر ذہن کے لوگ آج چینل پہ آ کر دین مصطفیٰ کا تعارف کروا رہے ہیں۔ کہ توجہ طلب بات، تو یہ پلاننگ ہے حضور کی امت کے خلاف کہ کسی طرح ان کی غیرتیں ختم کر دو، حمیت ختم کر دو، اور بالکل اسی سٹائل پہ ہمیں لے جایا جا رہا ہے آگے، جس سٹائل پہ انہوں نے ترکی کے عاشقان رسول کو لگایا تھا۔ میں انگلینڈ کے شہر ہالی فیکس میں گیا خطاب کے لیے، تو وہاں میوزیم میں مجھے لے گئے، تو وہاں میں نے ترکی کے عورتوں کا پرانا لباس دیکھا ہے، بڑے بڑے جبے تھے جو گھروں میں پہنتی تھی، ان کے جبے وہاں لٹکے ہیں، گھر سے نکلتی تو گلوز پہنتی تھی، دستانے پہنتی تھی، تاکہ نامحرم کی نظر ہاتھوں پہ نہ پڑے۔ ترکی کی عورتیں پاؤں میں ساکس جرابیں پہنتی تھی تاکہ پاؤں پر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اب انہوں نے میوزیم میں رکھ دیا سارا کچھ، وہاں لٹکے ہوئے کہ یہ ترکی عورتوں کا پرانا لباس۔ جب سے جدید ترکی بنا، اور جدید ترکی کا بانی کمال اتاترک جیسا بے غیرت لیڈر، جس نے مدرسوں کو تالے لگوائے تھے، جس نے مسجدوں کو تالے لگوائے تھے، جس نے لطیفہ ایک عورت کے ساتھ بغیر نکاح کے پوری زندگی گزار دی، جب اس قسم کے بے حیا حکمران مسلط ہو تو یہ بتانا چاہتا ہوں قوم کس طرح بے غیرت ہوتی ہے۔ تو جو گھر میں بیٹھ کر بھی جبے پہنتی تھیں، ترکی کے لوگ عاشقان رسول مشہور تھے، اور یہ جو مسجد نبوی کی پرانی بلڈنگ ہے یہ ترکی کے عاشقوں نے بنائی تھی، اور اس کی تاریخ پڑھ کیسے بنائی تھی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ترکی کے عاشقوں نے معصوم بچوں کی، حافظوں کی ایک ٹیم تیار کی تھی۔ مسجد نبوی کی ہر اینٹ بعد میں لگائی گئی، ہر اینٹ پر ختم قرآن پہلے کروایا گیا۔ اتنے ادب والے، اتنے آگے، اور یہ جو گنبد خضرا نظر آتا ہے یہ اس لکڑی سے بنا ہے، اس درخت کی لکڑی سے بنا ہے کہ جس کا بیج بویا گیا تھا زمین پر، اور پھر اسے اور کوئی پانی نہیں، صرف آب زمزم دے کے پروان چڑھایا گیا تھا، صرف آب زمزم دیا اس بیج کو،
تو پورا درخت بنا، پھر اس کے تختے بنے، ان تختوں سے ترکی کے عاشقوں نے گنبد خضرا بنایا. وہ جو کبھی اس حد تک عاشقان مصطفیٰ تھے، آج ان کی عورتوں نے جب انگریز کی تقلید کی تو ان کے جبے اترے، پینٹیں اور شرٹیں پہننے لگی، پھر پینٹیں اتری، پھر سکرٹ پہننے لگی. اور آج جب گرمی ہوتی ہے ترکی میں تو پھر سکرٹ نہیں اترتے ہیں اور وہ صرف انڈر ویئر پہن کر سڑکوں پہ گھومتی ہے. اس طرح قوم دھیرے دھیرے بے غیرت بناتی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے چینل چلانے والے ہماری قوم کو دھیرے دھیرے بے غیرت بنا رہے ہیں، بے حس بنا رہے ہیں.